ویلکم بیک۔ خواجہ آصف اور رانا تنویر حسین کی نامزدگیوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے خواجہ محمد آصف اور رانا تنویر حسین کی تقرریاں پارٹی کے سینئر اراکین کے مشورے سے کی ہیں اور وہ ان نامزدگیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے کچھ سوالات پوچھ لینے چاہیے۔ اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں۔ آپ کو بتا دیں کہ آج خواجہ آصف اور رانا تنویر حسین کی نامزدگیوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے خواجہ محمد آصف اور رانا تنویر حسین کی تقرریاں پارٹی کے سینئر اراکین کے مشورے سے کی ہیں اور وہ ان نامزدگیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے کچھ سوالات پوچھ لینے چاہیے۔ اہم خبر خواجہ آصف اور رانا تنویر حسین کی نامزدگیوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے وضاحت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے خواجہ محمد آصف اور رانا تنویر حسین کی تقرریاں پارٹی کے سینئر اراکین کے مشورے سے کی ہیں اور وہ ان نامزدگیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے کچھ سوالات پوچھ لینے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آج خواجہ آصف کو مسلم لیگ نون کا پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں منتخب کیا گیا اور رانا تنویر حسین کو چیئرمین پی اے سی کی سیٹ کے لیے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے اور رانا تنویر حسین کا نام اس وقت پیش کیا جائے گا جب شہباز شریف چیئرمین پی اے سی کی نشست سے استعفیٰ دیں گے۔ آپ بتا دیں کہ شہباز شریف جو کہ اس وقت علاج کی غرض سے لندن میں مقیم ہے، چونکہ ان کا علاج طویل ہو رہا ہے اور ان کا قیام لمبا ہو گیا ہے اور اسی تناظر میں آج مختلف تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ خواجہ آصف اور رانا تنویر حسین کی نامزدگیاں کر دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے اس حوالے سے وضاحت بھی کی ہے۔ کہا کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے خواجہ محمد آصف اور رانا تنویر حسین کی تقرری پارٹی کے سینئر اراکین کے مشورے سے ہی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان دونوں نامزدگیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے کچھ سوالات پوچھ لینا چاہیے۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا کہ خاص طور پر آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں انہوں نے پارٹی پالیسیز کے حوالے سے سوالات اٹھائے اور اس وقت کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے کچھ سوالات پوچھ لینے چاہیے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، اسی معاملے پر گفتگو کریں گے سینئر اینکر پرسن اب تک ہمارے ساتھ موجود ہیں فریحہ ادریس۔ فریحہ فرمائیے گا، یہ سوالات اٹھانے کی بات کی گئی ہے ایک ایسی جماعت میں جہاں یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ شریف برادران کا کہا حرف آخر ہے، اس تمام ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کافی لمبے عرصے سے معاملات ہمیں نظر آ رہے تھے کہ آپس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں پی ایم ایل این کے اندر جو محسوس کر رہے تھے کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو بڑی سینئر لیڈرشپ ہے۔ اور ابھی سے نہیں، جس وقت یہ پاناما کا کیس ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ جو فور فرنٹ پہ لوگ تھے ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کے لوگ ہیں، جبکہ یہ بھی خبریں ہم اب تو سبھی جانتے ہیں آتی رہیں کہ شہباز شریف صاحب اختلاف رائے رکھتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق سمجھتے تھے کہ جو اس وقت زیادہ کھل کر باتیں کی جاتی تھی مثلاً دانیہ عزیز صاحب کی طرف سے یا طلحہ چودھری صاحب کی طرف سے، جو کہ ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی گروپ یا ان سمجھ لیں ان کی گائیڈنس میں کی جاتی تھی، اس پہ یقیناً ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اعتراض اٹھاتے تھے اور اوپنلی اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے اور سینئر لیڈرشپ تھی جس میں پنجاب کے مین لیڈرز ہیں جو زیادہ ایسوسیٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس سے یا نواز شریف صاحب کے، ان کو بھی لگتا تھا کہ جو نئے چہرے ہیں وہ پی ایم ایل این کو ریفلیکٹ نہیں کرے، مگر یہ اس وقت بات تھی۔ پھر بھرتی چلی گئی تو ایسا بھی آیا کہ میڈیا سیل کو بالکل بند ہو گیا، ان سے جواب دہی کی گئی۔ یہ ایک فیلنگ آئی پی ایم ایل این کے اندر کہ ان لوگوں نے ریپرزینٹ شاید صحیح نہیں کیا یا پاناما کے کیس کو مزید بگاڑ دیا۔ اداروں کے حوالے سے جو کھل کر سیانس کیا گیا اس میں بھی ہم چاہتے ہیں، جیسے چودھری نثار کو ہم نے دیکھا کہ وہ تو الگ ہی ہو گئے، اور بہت سارے لوگ تھے جو شہباز شریف صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں تھے۔ ہمارے پروگرام میں اس وقت ڈیفینس منسٹر تھے خرم دستگیر صاحب، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب لیڈر ہوں گے اگر نواز شریف صاحب لیڈر نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ لیڈرشپ مریم نواز صاحبہ کو ملنی چاہیے۔ تو یہ بھر بھر کے معاملہ پھر آگے اب تو حالات یہاں تک آ گئے کہ جو ڈیل کی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں
اس سے یقیناً ایک تذبذب ہے اور کچھ کنفرم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن اس کے آپ میں نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے سینئر لیڈرشپ جس میں خواجہ سعد بھی شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں، وہ یقیناً یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں انہیں سوالات اٹھا دینے چاہیے. بڑے عرصے تک ایک کانفیڈنس کے اوپر آپ رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں 99 کے بعد ماشاء اللہ لگا تو یہ تمام لیڈرشپ یہاں پر موجود رہی، جبکہ جو شریف فیملی تھی ان کو پاکستان سے جانا پڑا، جبکہ یہ لوگ ہی ان کی پالیٹکس لے کر آگے چلتے رہے. اس وقت میں بڑا مشکل تھا پریشر کو ریزسٹ کرنا. بڑے بڑے لالچ ملے، بہت سارے لوگ الگ ہو گئے، پریشر کو نہیں ریزسٹ کر سکے، مگر بڑے لوگ ڈٹے کھڑے رہے. تو اب وہ لوگ خاص طور پہ جو اس گروپ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق اس میں ایک بات ایڈ کی جائے کہ ابھی تک پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی خاص طور پہ سعد رفیق جو بڑے ووکل ہیں اور بڑے یعنی ڈائی ہارٹ قسم کارکن ہیں، اور کبھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، خاص کر خبروں میں تو نہیں آیا. لیکن یہ ایک بڑی بات ہے جب انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے کچھ سوالات پوچھ لینے چاہیے. بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بات کی. وہ کون سے عوامل ہیں جس کے بعد یہ بات سوالات پوچھنے کی تک آ رہی ہے؟ کیا جائے، پوچھا ضرور جائے کہ یہ معاملہ اب آگے کیسے جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا.